والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیجنے محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. دین کے مسئلے میں کوئی زور زبردستی زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، نمایاں کر کے بتا دیا گیا ہے. قرآن نے دو باتیں کہیں اس آیت میں. ایک تو یہ کہ دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب جس کا دل چاہے وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے اور جس کا دل چاہے وہ ہدایت کے راستے پر چلا. بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق بات کہی گئی ہے، جس کو ہم اگر زندگی کے میدان میں لا کے دیکھیں تو بہت آسانی کے ساتھ ایزیلی ہم سمجھ لیں گے کہ کیا بات ہے. برائیوں میں، گمراہیوں میں، گناہوں میں وقتی لذت ہے مگر دائمی ندامت ہے. نیکیوں میں، اچھائیوں میں، خیر میں، سچائی کا ساتھ دینے میں وقتی زحمت ہے مگر دائمی عزت ہے. یہ سمجھ لیجیے. یہی وہ کشمکش ہے جو انسان کو روز اول سے مبتلا امتحان کی ہے. وہ لوگ جو اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے کو برائیوں سے دور رکھتے ہیں، ان کو آخر میں جا کے دور رہنے کی لذت کا احساس ہوتا ہے، اور ان کا ضمیر، ان کا نفس، ان کی انر فیلنگ، اندرونی احساس ان کو ایک پلیجر دیتا ہے، ایک خوشی دیتا ہے، ایک مسرت دیتا ہے. اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا، اچھا ہوا کہ ہم نے اس کا مال نہیں کھایا، اچھا ہوا کہ اس وقت ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کر لیا اپنے کو. اور جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں اندر سے ضمیر کچوکے دیتا ہے، سوئیاں جو ہوتا ہے. جو عمر بڑھتی جاتی ہے، جو موت قریب آتی جاتی ہے، جو بڑھاپا آتا جاتا ہے، جو دنیا کی لذتیں اپنا دامن گھسیٹتی جاتی ہیں، تو سچائیاں سامنے آتی جاتی ہیں.
اور یہی چیز زندگی میں احساس جرم بن جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعضوں کو کہ بڑھاپے میں روتے ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ گناہ اس وقت یاد آتے ہیں جب علاج نہیں ہوتا ان کا۔ یہ خطائیں اس وقت یاد آتی ہیں جب پلٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی، جب گلے گلے دلدل میں دھس چکے، اب احساس ہوا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اور یہی احساس ندامت میں سمجھتا ہوں مرنے کے بعد جہنم میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہی احساس مسرت مرنے کے بعد جنت میں تبدیل ہو جائے۔ معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جنت جہنم کے وجود سے انکار کروں۔ جنت جہنم کا وجود قرآن میں ہے اور ثابت ہے، اور جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ لیکن ایک طریقے سے اس دنیا میں بھی جنت جہنم نظر آ جاتا ہے۔ احساس جرم جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور جرم نہ کرنے کا احساس جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ ہدایت کے راستے میں تھوڑا سا نفس کا کنٹرول، انصاف، عدالت، حق کا ساتھ دینا، باطل کو ٹھکرا دینا، سچی بات کہنا، جھوٹ سے اپنے کو بچانا، اللہ کو پیش نظر رکھنا، بندوں کی خوشی پر اللہ کی خوشی کو مقدم کرنا، ایک یہ زندگی ہے، یہ رشد ہے۔ اور ہلاکت و ضلالت و گمراہی کیا ہے؟ دولت کی ہوس، اقتدار کی تمنا، زر و جواہر کی آبرو، آرزو، عیش و عشرت کی خواہش، عمدہ غذاؤں کا شوق، اچھے مکانوں میں رہنے کا جذبہ، قیمتی سواریوں پر بیٹھنے کی خواہش، جہاں سے مل جائے لاؤ، جائز ہو تو لاؤ، ناجائز ہو تو لاؤ، حلال ہو تو لاؤ، حرام ہو تو لاؤ، خدا کا مال ہو تو لاؤ، رسول کا مال ہو تو لاؤ، یتیم کا حق ہو تو لاؤ، بیوہ کا حق ہو تو لاؤ۔ یہ جذبہ، یہ ہے غی، گمراہی، ہلاکت۔ اللہ نے دونوں راستوں کو سامنے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ہم نے راستے کھول کے دکھا دیے ہیں، تمہاری چاہے اس راستے پر چلو، تمہاری چاہے اس راستے پر چلو۔ مگر عزیزان گرامی یہ سن لیجئے کہ جس نے قناعت کی اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا تو لقموں میں اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ دنیا سے بے نیاز ہو کے جیا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جس نے قناعت کی، اللہ کو سامنے رکھا، اس کے راستے پر سچائی سے چلا، دو لقموں میں اس کا پیٹ بھر گیا اور اس کے نفس کو، اس کی روح کو تسلی مل گئی، انر پیس، اندرونی سکون۔ اور جس نے یہ نہیں کیا اور اقتدار اور دولت کا بھوکا بن گیا، وہ کھاتا چلا گیا، بھوک بڑھتی چلی گئی،
اس کی پوری زندگی فاقے سے گزری. جیسے کہ فاقے میں آدمی بھوکا تڑپتا ہے، اس طریقے سے اس کو ملک ملتے گئے، حکومتیں ملتی گئیں، دولت ملتی گئی، مگر ہوس بڑھتی گئی، بھوک تیز ہوتی گئی، شدت کی بھوک لگتی گئی. جتنا جتنا پاتا گیا اتنا اتنا بھوکا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب وقت موت آیا تو یہ کہتا ہوا گیا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اور جس نے جو کے چند ٹکڑوں پر زندگی گزاری، جب دنیا سے جانے لگا تو کہتا گیا کامیاب جا رہا. صلوات پر محمد. جس نے جو کہ چند ٹکڑے لیے زندگی سے اور چند گز موٹا کپڑا، تھوڑا سا چند تولے نمک، اس کے علاوہ دنیا سے کچھ نہ لیا. غوری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں، میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں، میں اللہ کے معاملے میں تیری بات سننے والا نہیں. لوگوں کو حیرت ہوتی رہی، لیکن قد تبین الرشد من الغی، ہم نے آنکھوں سے دیکھا. لیکن آنکھیں کھول کے زندہ رہیے، ہر چیز دکھائی دے گی. آنکھیں بند کر کے زندہ رہیے، کچھ نہیں دکھائی دے گا. جتنے گزرے تاریخ میں، جتنے گزرے تاریخ میں، ہر ایک نے یہ کہا کہ علی سے بڑھ کے زاہد نہ تھا، علی سے بڑھ کے عابد نہ تھا، علی سے بڑھ کے اللہ والا نہ تھا، علی سے بڑھ کے تارک الدنیا نہ تھا. ایک آواز نہیں ہے تاریخ کے اندر، اکلوتی آواز، ایک کسی دشمن حیدر کرار کی آواز نہیں ہے کہ علی کھانے کے شوقین تھے، علی ملک و مال چاہتے تھے. یہ کسی نے نہ کہا. یہی کہا کہ علی سے بڑھ کے زاہد ہم نے نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کے اللہ والا ہم نے نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کے عبادت گزار ہم نے نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کے اخلاص عمل والا ہم نے نہیں دیکھا. کوفے کے بازار میں چلے جا رہے ہیں اور ایک شخص نے لا کے حلوہ پیش کیا، رک گئے، دیکھا اس کو غور سے، انگلی رکھی اس پر، کہا تیرا رنگ بھی اچھا ہے، تیری خوشبو بھی اچھی ہے، تو نرم بھی ہے. انگلی رکھ کے اس کی نرمی کا احساس کیا کہ انگلی، اس پر انگلی رکھی نا تو کہا کہ تیرا رنگ بھی اچھا ہے، تیری خوشبو بھی اچھی ہے، تو نرم بھی ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ علی تیرے مزے سے واقف نہیں. لے جاؤ، لے جاؤ، یہ ہم نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے لیے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترک لذات کی تعلیم دی تھی. نہیں، انہوں نے لوگوں کو منع بھی کیا ہے. جنہوں نے علی کی تقلید میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے علی کی اطاعت سوچتے ہوئے اپنے دماغ میں اچھا کھانا چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے بال بچوں میں جاؤ، کھانا کھاؤ، پانی پیو، آرام سے رہو، میرے جیسے بننے کی کوشش نہ کرو، میری منزل دوسری ہے، تمہاری دوسری ہے. لیکن جس نے زندگی بھر جو کی روٹی کھائی، اس نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی زندگی بھر جو کی روٹی کھائیے، مگر یہ مطالبہ ضرور کر سکتا ہے کہ لقمہ حرام نہ کھائیے. یہ سمجھ لیجیے آپ، وہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مولا علی نے جو کی روٹی کھائی ہے، آپ ہی دسترخوان سب بڑھا دیجیے، جو کی روٹی اور نمک پا جائے گی. نہیں، اللہ نے نعمتیں خلق کی ہیں تو اسی لیے خلق کی ہیں کہ ان سے آدمی متنعم ہو، ان سے فائدہ اٹھائے. لیکن کسی سے چھین کے کھانا یہ اچھا نہیں ہے. آپ گھر بنائیے، لیکن جس کا چھوٹا کچا گھر ہے اس کو ذلت کی نظر سے نہ دیکھیے.
یہ نہ سمجھیے کہ یہ چھوٹا ذلیل آدمی ہے اس لیے کہ اس کا کچا گھر ہے، ہم بڑے آدمی ہیں، ہمارا پختہ محل ہے۔ اور اسی لیے ساری دنیا نے یہ بات کہی کہ علی سے بڑھ کے زاہد نہیں تھا، علی سے بڑھ کے زاہد نہیں تھا۔ پھر جب علی سے بڑھ کے زاہد نہیں تھا تو جو لوگ علی کے خلاف ہو گئے وہ کون تھے؟ علی سے بڑھ کے جب کوئی زاہد نہیں تھا، تارک الدنیا نہیں تھا، اللہ والا نہیں تھا، تو جو لوگ علی کے خلاف ہو گئے، کیا خطا کی تھی علی نے جو علی کے خلاف ہو گئے؟ اسی لیے خلیف ہو گئے کہ وہ زہد اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے جو علی کے اندر تھا۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ رشد کا راستہ ہے، وہ غی کا راستہ ہے۔ اب جو علی کو چھوڑ دے، اس نے زہد کو چھوڑا، اس نے علم کو چھوڑا، اس نے تقوی کو چھوڑا۔ صلوات پر محمد۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس سال کے عشر مجالس میں میرا موضوع ہوگا اسلام اہل بیت۔ اس لیے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور مسلمان ملکوں میں ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، بہت سے ملک ایسے ہیں جن میں اقلیت مسلمانوں کی ہے، لیکن بہرحال قریب ساری دنیا میں مسلمان اچھی خاصی تعداد میں ماشاءاللہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں اور قرآن کے قائل ہیں اور حج کو جاتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے نظریات الگ الگ ہیں اور ان کی فکریں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور ان میں اختلافات ہیں۔ تو ایک تو تصویر کا رخ یہ ہے کہ دیوار اسلامی جو ہے اس کے اندر تھوڑی دور کے اوپر کریک ہیں، شگاف ہیں۔ کہنے کو تو ایک دیوار ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی دور کے اوپر بہت بڑے کریک اور بہت بڑے شگاف ہیں۔ یہ دیوار ایک چٹان کی طرح نہیں ہے۔ دوسری طرف دوسرا منظر، اور دوسرا منظر یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان میں آپس میں جو بھی اختلافات ہوں، مذہبی نظریات کے، الگ الگ مذہب ہیں تو الگ الگ نظریے وہاں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ سب ایک ہیں، سمجھے آپ؟ ریسٹ آف دی ورلڈ جو ہے مسلمانوں کے علاوہ وہ ایک نہیں ہے، وہ الگ الگ مذہب ہیں۔ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی جینی ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی کچھ ہے دنیا میں بہت۔ لیکن ایک معاملہ کامن ہے اور وہ ہے اسلام پر اعتراض کرنا۔ اسلام پر اعتراضات سب کو ہیں، عیسائیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، یہودیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، ہندوؤں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر،
جینیوں کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، بدھسٹ کو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر، جو دین اسلام کے بعد آئے ان کو بھی اعتراض ہیں، سکھوں کو بھی اعتراض ہیں اسلام کے اوپر۔ اب اس کے پیچھے تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اعتراضات ہیں۔ اور ادھر تھوڑے عرصے سے ان میں شدت پیدا ہو گئی، جب سے دنیا میں دہشت گردی کی وبا نے ترقی کی ہے، اور جب سے بنام اسلام وائلنس اور تشدد شروع ہوا ہے، اور جب سے یہ سب دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے، سوسائڈ بامبرز اور مختلف جگہوں کے اوپر جو کچھ بھی دنیا میں ہنگامہ ہے، اس وقت سے اسلام کی امیج اور زیادہ بگڑ گئی، اور اخبار، ٹی وی، کتابیں، پریس، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ سب آج کی دنیا کی چیزیں ہیں، اس سے آپ قطع نظر نہیں کر سکتے، اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ان سب میں وقتاً فوقتاً اسلام کا اعتراض ہوتا ہے۔ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے اسی ماحول میں رہتے ہیں، اسی ماحول میں جیتے ہیں۔ سب کے لیے مذہبی اسکول مہیا نہیں ہے، سب کے لیے ریلیجس لیکچرز ممکن نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کم از کم ایک فیض ہے امام حسین کا کہ محرم کے دنوں میں ہم کچھ مذہب کے متعلق بول بھی دیتے ہیں، بقیہ اس کے علاوہ اور نہیں ہے، تبلیغات نہیں، اور کنونس کرنے کے طریقے لوگوں کے پاس نہیں۔ لہذا ہماری کوشش اس محرم میں یہ رہتی ہے کہ ہماری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک بھی ہو، اس سے بحث نہیں کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے۔ اب زمانہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، تو اب آواز اتنی محدود نہیں ہے جتنی پہلے تھی۔ جب شروع میں اس مسجد میں پڑھتا تھا تو میری آواز جتنی محدود تھی اتنی میری آواز آج محدود نہیں ہے۔ نئے جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہماری مجلسیں انٹرنیٹ کے اوپر دوسرا کے دوسرے ملکوں میں سنی جاتی ہیں، دوسرے شہروں میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو جب اس کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے تو میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک بچوں کو یہ بتاؤں کہ وہ اسلام جس پر اعتراض ہوتے ہیں، یا وہ اسلام جس میں پھوٹ پڑی ہے، یا وہ اسلام جس سے لوگ بے چینی محسوس کرتے ہیں، وہ ریئل اسلام نہیں ہے۔ تو پھر جب ریئل اسلام نہیں ہے تو ریئل اسلام ملے گا کہاں سے؟ بھئی یہ دوا جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ نقلی دوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا، ہم نے مان لیا کہ یہ نقلی دوا ہے، لیکن ہم بیمار ہیں تو یہ بتائیے اصلی ملے گی کہاں سے؟ کوئی دکان کا پتہ، کوئی طبیب کا پتہ ہے آپ پاس کہ جو اصلی دوا بیچتا ہو، ہم اس پاس چلے جائیں، وہاں سے لے آئیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر اصلی اسلام اور ریئل اسلام آپ کو چاہیے ہے تو وہ اسلام آل رسول سے ہے۔
اسلام اہل بیت پر آج تک کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کی ریشہ دوانیوں اور سیاست کی سازشوں کی وجہ سے اسلام اہل بیت لوگوں کے سامنے آیا نہیں ہے، اور اسلام اہل بیت کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اگر اسلام اہل بیت کا جلوہ ایک نظر دنیا دیکھ لے تو اپنی ہر دکھ درد کا علاج وہ اسلام اہل بیت میں سمجھے۔ یہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی حیثیت بھر اور اپنی حد بھر جس حد تک ہو سکے میں آپ کے سامنے وہ اسلام پیش کروں جو آل رسول نے ہم کو دیا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر جو کلرنگ ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسلام کو جن چیزوں نے نقصان پہنچایا، آگے میرے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی، آج تو میں خالی اپنے بیان کا انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو۔ اسلام کو جن چیزوں نے نقصان پہنچایا ان میں ایک کا نام ہے شہنشاہیت۔ شہنشاہیت نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ دوسری چیز جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا اس کا نام ہے سیاست۔ سیاست نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ تیسری چیز جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا وہ ہے سماج، سوسائٹی۔ سوسائٹی نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو سوسائٹی نے چاہا وہ ہوا، نام لگایا گیا اسلام کا۔ جو شہنشاہیت نے چاہا وہ ہوا، نام دیا گیا اسلام کا۔ جو سیاست نے چاہا وہ ہوا، نام دیا گیا اسلام کا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا رنگ بدلتا چلا گیا اور اوریجنل اسلام چھپ گیا، اور وہ اسلام سامنے آیا جو بادشاہتوں نے پیش کیا، جو سیاست نے پیش کیا، جو سماج نے پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس عشرے میں ریگمال سے کھرچ کے وہ تمام رنگ جو چڑھائے گئے ہیں ان کو اتار کے آپ کو ریئل اسلام کا چہرہ دکھاؤں، جو رسول نے پیش کیا تھا، جو علی نے پیش کیا تھا، جو علی کی اولاد پاک نے پیش کیا تھا۔ اس لیے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو ہم اس کے لیے آئیڈیا کیا لگا سکتے ہیں؟ آئیڈیا تو اس کے لیے لگائیے آپ جس کو آپ نے دیکھا ہے، یا یوں دیکھا ہے یا تصویر دیکھی ہے۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آنکھوں سے یوں، اور بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں تو ان کی تصویریں دیکھی ہیں، تو ان کے متعلق ہمیں آئیڈیا ہے۔ مثلا ہندوستان کی مشہور و معروف عمارت ہے تاج محل، تو بہت سو نے تو تاج محل دیکھا ہے، بہت سے ہندوستانیوں نے دیکھا ہے، بہت سے فارنرز نے دیکھا ہے۔ باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، آن کے دیکھتے ہیں، اور یہاں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ تاج محل کیا ہے۔ اچھا، جو نہیں جا سکے ہیں آگے، نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے انڈین ہو یا باہر کے ہوں، انہوں نے بہتوں نے تاج محل کی تصویر دیکھی۔ تو اب اگر تاج محل کہیں پر نظر آ جائے تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ تاج محل ہے، لیکن جس نے نہ تاج محل دیکھا ہو نہ تصویر دیکھی ہو اس کو تاج محل کا آئیڈیا کیا ہوگا؟ کیا بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ سننا ہے بہت خوبصورت ہے، کیا ہے یہ نہیں معلوم۔ یہی مسئلہ اسلام کا ہو گیا۔ اسلام سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ مولوی نے بیچارے نے دیکھا ہی نہیں، وہ اتنا بتا دیتا ہے کہ سب سے اچھا ہے، لیکن کیا ہے یہ آج تک نہ بتا پایا۔
کہ وہ سنگ مرمر کا چبوترا ہے اور 4 منارے ہیں اور بیچ میں ڈوم ہے اور آگے نہر بہتی ہے اور کھلا ہے اور ڈھمک ہے اور ایک طرف مسجد ہے ایک طرف جوابی عمارت ہے، یہ سب ہے، لیکن یہ کہ جب دیکھے تو سمجھ میں آئے نا، یا دیکھے یا تصویر دیکھے، یا نہ تصویر دیکھی نہ اصلی دیکھا تو سمجھ میں کیا آئے گا؟ وہ لوگ جو اہل بیت سے دور رہے انہوں نے نہ اسلام دیکھا نہ اسلام کی تصویر دیکھی، سمجھ میں اسلام کیا آئے گا؟ تو عزیزان گرامی، یہ کربلا جو ہے یہ اسلام کی تصویر دکھاتی ہے۔ مجلس یہ مجلس جو ہے یہ اسلام کی تصویر ہے، سمجھے آپ؟ یہ اسلام کی تصویر ہے جو ریئل اسلام دکھاتی ہے کہ کیا ہے ریئل اسلام کی طاقت کا اندازہ ہے آپ کو کیا؟ ریئل اسلام کی قوت اتنی ہے کہ طاقت حجم سے نہیں بڑھتی ہے، یہ فلسفہ آپ کو معلوم ہے؟ اتنی روئی میں کوئی طاقت نہیں، طاقت کی فلسفی الگ ہے، وہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایٹم بم جو ہے اس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ایک انڈے کے برابر ہے، مگر پورا شہر اڑا دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی 1000 ٹن بارود ڈال دیتے ہیں وہ شہر کے اندر، 1000 ٹن بارود نہیں ڈالتے ہیں، طاقت زیادہ ہے، جو ہیروشیما اڑ گیا پورا۔ اور ہم نے تو ہیروشیما کا اڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ طاقت کے لیے حجم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھے آپ حسین 72 کیوں لائے تھے؟ صلوات بھیج دیں۔ یہ ہے اسلام کی طاقت کہ 72 نے اپنے زمانے کی جو سپر پاور ہے اور اس سے بھی زیادہ کوئی بڑا لفظ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح سے چکنا چور کر دیا کہ اس کا کوئی نام لیوا نہ رہا۔ یہ ہے اسلام۔ اور عزیزان گرامی، لوگوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے الگ کر کے دکھا دیا گیا۔ ہمیشہ دنیا میں آدمی کا نیچر یہ ہے اور مزاج یہ ہے کہ تکلیف سے بھاگتا ہے، عیش و عشرت کی طرف دوڑتا ہے، فطرت ہے، انسان کا نیچر ہے، اس میں آپ دو رائے نہیں ہو سکتے۔ تکلیف سے بھاگتا ہے، عیش و عشرت کی طرف دوڑتا ہے۔ ہر آدمی بمبئی چلے جائیں، یو پی بہار کے دیہاتوں میں بمبئی چلے جائیں، بمبئی چلے جائیں، بمبئی بھجوا دیجیے ہمیں۔ کیا رکھا ہے بمبئی میں بھائی؟ سونے کی زحمت ہے، رہنے کی زحمت ہے، آبادی بہت ہے، کمائی اچھی ہے، پیسے اس کو بہار یا یو پی کے دیہات میں جتنے مل رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے کمائے گا یہاں آ کے، لہذا بمبئی۔ جب بمبئی آ گئے اب یہاں بے چین ہے، عرب بھجوا دیجیے۔ ارے مولانا آپ تو جایا کرتے ہیں، ذرا کچھ ہمارا بھی خیال کیجیے۔
عرب بھجوا دیجیے، دبئی چلے جائیں، کویت چلے جائیں، سعودی چلے جائیں، قطر چلے جائیں، مسقط چلے جائیں، عرب بھجوا دیجیے۔ کیوں؟ عرب میں کمائی بمبئی سے زیادہ اچھی ہے، عرب پہنچ گئے۔ یہ آنکھوں دیکھی کہانی ہے، مطلب اس میں وہ نہیں ہے، سنی سنائی نہیں۔ عرب پہنچ گئے، عرب پہنچ گئے، اب وہاں بے چین ہے۔ ارے مولانا امریکہ کا امیگریشن مل جائے بس، یہی ایک تمنا ہے، اس صورت سے وہاں کا حساب کتاب بن جائے۔ دیکھیے کیوں؟ ان ملکوں کے مقابلے میں وہاں اسٹیبلٹی اور سب چیزیں زیادہ ہیں، نیشنلٹی مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہاں 10 برس 20 برس بھی رہیے، نیشنلٹی نہیں ملتی، کفیل کے اس میں رہیے بس۔ لیکن وہاں یہ نہیں ہے، وہاں چلے جائیں تو معلوم ہے انسانی فطرت یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی چیز، بہتر کھانا جہاں ملے وہاں کھاؤ، یہ ہوٹل اچھا ہے، یہ جگہ اچھی ہے، یہاں کمائی زیادہ ہے، یہاں یہ ہے۔ جدھر بادشاہت ہو، جدھر حکومت ہو، جدھر خزانے ہوں، جدھر لشکر ہوں، جدھر بہتی نہر ہو، کیا عقل میں آتا ہے کہ ادھر سے کوئی آدمی ادھر آئے گا جہاں بھوک ہو، پیاس ہو، پریشانی ہو، موت ہو، زخم ہو، تلوار کے گھاؤ ہوں، نیزوں اور تیروں اور خنجروں کے زخم ہوں، وہاں آئے گا آدمی؟ اب بتائیے۔ لیکن عاشور کے دن جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو یزید کا آدمی ٹوٹ کے حسین سے ملا کہ حسین کا آدمی ٹوٹ کے یزید سے ملا۔ 3 دن کے پیاسوں میں سے اگر کوئی چلا جاتا ادھر جدھر دریا بہ رہا تھا تو کوئی تعجب کی بات دیکھیے نہیں تھی، تعجب کی بات نہیں تھی کہ آپ پیاس نہیں برداشت ہوئی، کیا کرتا۔ لیکن 3 دن کے پیاسوں میں کوئی ادھر نہیں گیا جدھر دریا بہ رہا تھا۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو ضلالت سے الگ کر کے بتا دیا۔ وہ آ گیا ٹوٹ کے، وہ آ گیا ٹوٹ کے، جس کو امید تھی انعام کی، اکرام کی، سرداری تھی اس کے پاس، اور عہدہ وقتہ اس لیے کہ گھیر کے لانے والا وہی تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ اور پھر یہ بھی نہ کہیے کہ احساس ندامت میں آیا، نہ، احساس ندامت میں اگر آتا تو اپنے بیٹے کو پہلے گھر بھیجتا، اس کے بعد ادھر آتا۔ اس لیے کہ آدمی اگر کوئی موقع ایسا آ جائے زندگی میں کہ ہمیں جان ہی دینا ہے صاحب، اب تو بات آن پڑی ہے تو اب جان ہی دینا ہے، ورنہ زندگی بھر رسوائی رہے گی اور دھبا لگا رہے گا دامن کے اوپر۔ یہ دھبا یوں ہی دھلے گا کہ ہمارے خون سے دھلے، تو ہم جان دینے کے لیے اگر نکلیں گے تو اپنے لڑکے کو پہلے ہی روانہ کر دیں گے، بیٹا تم تو جاؤ، اب ہم کو پھنسے ہیں اس میں، ہم تو جائیں گے۔ لیکن جو آدمی اپنے جوان بیٹے کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو حق سمجھ کے آیا اور باطل کو باطل سمجھ کے آیا۔ وہ احساس ندامت میں نہیں آیا، وہ حق کو حق سمجھ کے آیا۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد و غی کا فرق سمجھ کے آیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اپنے جوان بیٹے کو لیے ہوئے آئے، رہنے کے بعد قدموں پر سر جھکا دیا، حلی توبہ۔ سیدہ کے لال مرسل اعظم کے نواسے، کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ میرے لیے بھی کچھ ہے؟ خدا کی قسم کتنے جلدی توبہ قبول کی کریم ابن کریم، پیروں پر رکھا ہوا سر جب سینے تک پہنچ گیا امام کے تو سمجھیے توبہ قبول ہو گئی، سینے سے لگا لیا سر، کہا میں نے معاف کر دیا۔
جیسے ہی معافی ملی ویسے ہی بیٹے کو سامنے کیا، آقا اس کو اجازت دے دیجیے، اس کو اجازت دیجیے آقا۔ کوئی آواز آئی، ارے اپنے سامنے اپنے لڑکے کو بھیج۔ کہا ہاں اپنے سامنے بھیج رہا ہوں، جانتے ہو کیوں بھیج رہا ہوں؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں رسول کے نواسوں کو گھیر کے لایا ہوں، میں سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں، ذرا میں بھی تو دیکھوں اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے، داغ فرزند کا مزہ میں بھی تو چکھوں، اس گناہ کا کفارہ میں بھی تو ادا کروں۔ لے لیجیے، کسی طرح ہاتھ جوڑ کے اس نے اجازت لے لی۔ بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لڑا، بڑی شان سے لڑا، خوب لڑا، دشمن کے چھکے چھوڑا دیے، لیکن لوتے لوتے ایک منزل وہ آئی کہ جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو باپ کو آواز دی، اور باپ پہنچا بھی میت پر، مگر جب پہنچا تو یہ منظر دیکھا حسین پہلے سے بیٹھے، حور کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پر رکھے ہیں، رومال مبارک ہاتھ میں ہے، چہرے سے خاک و خون پاک کرتے جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے اپنا غم بھول گیا، کہا ارے آقا آپ نے رحمت فرمائی، آپ آ گئے، ارے آپ کیسے آ گئے؟ اپنا غم بھول گیا، کیا ہوا؟ آپ آ گئے، ارے آپ تشریف لے آئے۔ بڑے پیار سے جواب دیا، حور تو ہمارا مہمان ہے، ہم نہ آتے تو کون آتا؟ رومال مبارک سے چہرے کا خاک و خون پاک کرتے رہے، اور امام کو دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زندگی بھر میدان جنگ میں گزارنے والا باپ سمجھ گیا کہ اب بیٹا دنیا میں نہیں رہا۔ ابا کے دامن گردانے آستینیں چڑھائیں، حسین نے منظر دیکھا، کہا حور کیا ارادہ ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں مولا، یہ کچھ نہیں، یہ وہاں تک پہنچا تو سوچتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، کہیں باپ بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے؟ ہم کاہے کے لیے آئے ہیں؟ تیرے بیٹے کی میت ہم لے کے چلیں گے؟ میں کہوں گا حور شرط وفا یہ ہے کہ عصر عاشور کو آنا، شبیہ پیغمبر کا لاشا پڑا ہے، سینے میں برچی کا پھل پیوست ہے، حسین کا مردہ میں بیٹھے ہیں، لاش کے منہ کا منہ رکھا، ہوا سمرتا فوادا